السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین اما بعد۔ لائیو ہونے کی وجہ عزیزان محترم یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی ویڈیو کلپیں باہر آ رہی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا سوشل میڈیا پر، تو ڈاکٹر طاہر القادری، چونکہ اب مجھے قادری کہنے سے بھی ہچکچاہٹ لگتی ہے، اب میں انہیں پادری کہنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری جو شیخ الاسلام اور دیگر منہاج القرآن وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ملفوظات سے آپ کو نوازا گیا ہے، تو آپ نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک ایسی گستاخی کی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے، اور میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے پیر ہو، عظام ہو، محدثین ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، قاری ہو، چاہے آپ کے پاس جتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ڈگری ہو، مگر ہم یہ چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیے، منافقت کا دور ہے۔ آج ہم کو یہ جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ کون ہمارا ہے اور کون غیر ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، جو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے کام یہ ہیں کہ بغض مولا علی علیہ السلام میں یہاں تک گزر گئے کہ ایک طرف پورا مجمع کر لیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا کیا کہنا ہے میں آپ کو انہی کی زبان میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ اس حدیث میں جس کا نام ہے اس کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اب باب کھولے جائیں گے، جو سالوں سے کتابیں بند تھی، جو سالوں سے باب بند تھے، جو سالوں سے چیپٹر بند تھے، اب اس چیپٹر کو کھولا جائے گا۔ سنیے۔ اور اصول شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا۔ اسی طرح مولانا شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا اسلام نے مجھے فرمایا، انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے کر تباہ لے آؤ، میں ایک وصیت دکھانا چاہتا ہوں تاکہ امت بات میں گمراہ نہ ہو۔ اس مقام پر مولانا شیر خدا خود فرماتے ہیں، اور میں نہیں دینے گیا کرتا ہوں۔ مطلب کہ یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حالانکہ نام کسی کا نہیں لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی قلم اور دوات لائیے، تو ریپلائی میں جو جواب جس کا آیا تھا وہ عمر بن خطاب تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی بھی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جملے عمر بن خطاب کے، حالانکہ اب اس روایت کو گھڑ کر مولا علی علیہ السلام کی شان میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، گستاخی کی جا رہی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو قلم و دوات کے لیے کہا تھا اور آپ نہ لائے، تو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے کہ آپ مولا علی کو اب کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ ڈوب کر مر جاؤ منافقو، تمہارے جیسے غداروں کی وجہ سے آج امت کو گمراہ کر رہے ہوں۔ یہ روایت دراصل میں عمر بن خطاب کی ہے۔ تو اب باب کو کھولا جائے گا کہ اب ہمیں یہ چیز کا جواب دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری دنیا سے پردہ لینے کے بعد تو جس کو مولا بنایا تھا، تو وہ مولا کی بیعت کیوں نہیں لوگوں نے کی؟ کیوں حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں کی؟ حضرت عمر نے کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں کی؟ اور جن جن لوگوں نے دشمنی کی، جن جن لوگوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیے، جن جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ، آقا حسن و آقا حسین علیہ السلام پر جتنے ظلم و ستم کیے، تو وہ جتنے بھی دشمن ہیں
وہ دشمنوں کا ہی دفاع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر ایسے بڑے بڑے نامور جو شیخ الاسلام بھی ہیں، پیران النظام بھی ہیں، بڑے بڑے، مگر کچھ چند کرسیوں کے لیے، اپنے اسٹیجوں کے لیے، اپنے لفافوں کے لیے، یہاں تک کہ یوں کہہ لیا جائے کہ خود بکاؤ ہے، تو اس حد تک کے لیے اور ایسی حدیثیں گھڑ کے لے آتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، حتیٰ یہ ضرور کہا مولا علی علیہ السلام سے کہ کیا علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری اور میری نسبت ہارون و موسیٰ جیسی ہے؟ حتیٰ کہ موسیٰ بھی علیہ السلام بھی نبی ہے اور ہارون بھی ہے، مگر ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہے، اپنے نائب ہے، اپنے جانشین تھے، تو وہ نسبت بتائی۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں، اگر کہہ دی جائے گی، اسے کھول دی جائے گی، تو اہل سنت والجماعت کی یہ جو ہے نا ناک کہیں کی نہیں رہے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ اس افضلیت پر مولا علی علیہ السلام کی شان میں غصہ کر رہے ہیں، ڈپلیکیٹ حدیثیں بنا بنا کر گھڑ رہے ہیں، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ واسطے اللہ کے آپ کو بھی قبر میں جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو جواب دینا ہے، حتیٰ کہ اللہ بھی پوچھے گا۔ تو دنیا میں تو تم 50 سال 100 سال 60 سال کا راج کر کر جاؤ گے، مگر جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دل سے اضافہ کیا جائے اور ایسی کوئی بات امت تک نہ پہنچا دی جائے جو کہ ہے ہی نہیں۔ اب جو چیز ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس بات پر کسی کی توجہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے جس کو مولا بنایا، ہمارا سردار بنایا، ہمارا آقا بنایا، ہمارا سید بنایا، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جس کو بنایا نہیں اس کو آپ مولا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو الٹا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آپ خود اس کی تحقیق کریں، نہ ہی کہ میرے کہنے پر۔ دیکھیے میں جو بھی بتاؤں گا دلیل سے بتاؤں گا، اور جو سنوں گا تو بھی دلیل سے سنوں گا انشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی بڑے بڑے ایسے پادری ہو تو ان سے دور رہیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم والے راستے پر لے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات کہیں ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے قلم و دوات مانگا ہو۔ قلم دوات ضرور مانگا تھا، مگر رپلائی میں جس کا جواب آیا اسی سے مانگا تھا، جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ تمہارے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، اور ایسی گمراہیوں سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ دم مدار بیڑا پار حق اللہ محمد مدار دم مدار بیڑا پار۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھی آپ شیئر کریں، ضرور شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک میرا یہ میسیج جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا علی علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ایک ایسی بھی غلطی نہیں سن سکتے جو ان کی شان میں غصہ۔ ہاں ہمارے بارے میں جو چاہے بول دو، ہمارے بارے میں جو چاہے کہہ دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے مولا کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے جس سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے، یہاں تک کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، حق بتائے حق۔ آج تک امت ادھورے کلمے میں ہے، اسی لیے ادھورے اسلام میں ہے۔ حق بتائے، سچ بتائے، پورا کلمہ بتائے، پورا دین ان تک پہنچائے۔